جی سر، آپ فرما رہے تھے. تو اس زمانے میں ہمارے نہیں، اب ہر نوجوان جو تھا بھٹو کا شہزائی تھا. تو نوائے وقت میں جو ہے وہ زیادہ تر تو مسلم لیگ کا اخبار تھا، وہ ممتاز دولتانہ کی کوریج ہوتی تھی، مولانا مودودی پہ بھیج دیتے تھے ہمیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری پارٹیاں ہوتی تھیں، لیکن بھٹو کے اینٹی تھے وہ. جبکہ بھٹو صاحب جب بھی وہاں آتے تھے جلسہ جلوس ہم ادھر گھس جاتے تھے. تو مجھے کئی لیٹر ملے مجید نظامی کی طرف سے. اچھا، آپ کی بیٹ تھی دولتانہ صاحب کی یا مولانا مودودی صاحب کی، اور آپ بھٹو صاحب کی جلسوں میں گھس جاتے تھے؟ نہیں، بیٹ تو تھی، جو کام وہ دیتے تھے وہ تو میں پورا کرتا تھا، پورا کرتے تھے. لیکن میں اس کے علاوہ جو بھی میرے پاس ٹائم ملتا تھا اس دوران میں نکل کے اس جلسے کو کور ضرور کرتا تھا. بھٹو صاحب کے اپنے لیے کرتا تھا. اور یہ بھٹو صاحب پارٹی بنا چکے ہیں؟ پارٹی تو 67 میں بن گئی تھی. ہاں ہاں. پارٹی تو بن چکی تھی. یہ تو 70 کے الیکشن کا دور ہے. اچھا اچھا. 69 میں نوائے وقت میں تھا، اور اس کے بعد پھر یہ جب انہوں نے اخبار نکالا مساوات، تو پھر ہم نے ریکویسٹ کی تھی حنیف رامے سے، جو نصرت ویکلی نکالتے تھے، کہ جی آپ سنا ہے اخبار نکال رہے ہیں. تو بھٹو صاحب سے بات کی میں نے خود کہ مجھے بھی نوکری چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ حنیف رامے یہ چھوکرے کا خیال کرو. اس نے کہا رامے صاحب نے کہ جی یہ تو ہمیں تصویریں دیتا رہتا ہے، اور مجھے کہا جلدی سے درخواست لکھو. میں نے لکھ دی، تو اس نے ان کے آگے رکھ دی اور انہوں نے سائن کر دیے. تو یہ اپروول تھا کہ ہاں اس کو رکھ لیا. تو میری نوکری لگی. اس کے ساتھ حافظ میر اور مجید میر دو اور فوٹوگرافر تھے، دو بھائی تھے وہ دونوں، 3 آدمی ہم مساوات میں نوکر ہوئے. اس کے بعد وہ وہاں ہمیں باقاعدہ ویج بورڈ ملا، جو اس زمانے میں 421 روپے ویج بورڈ تھا، جو 74 میں پھر بھٹو صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں تیسرا ویج بورڈ دیا، جو 1080 روپے ہماری تنخواہ ایک دم ہو گئی تھی، اور موجیں ہو گئی تھی ہماری. اس زمانے 1000 بہت ہوتی تھی. 90 روپے تو سرکاری ملازمین ٹائپسٹ ان کی تنخواہ ہوتی تھی. بہرحال وہ ہم تو چھوڑتے نہیں تھے جلسے جلوس، اور یہ ان کو برا لگتا تھا مجید نظامی کو. تو وہ ہمیں لیٹر اس مد میں دیے جاتے تھے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یعنی بین میخ بلا وجہ کے نکالنا. حالانکہ میں مس کوئی چیز ان کی کرتا نہیں تھا. اس دوران میں نے بہت چیزیں قریب سے دیکھی ہیں، جو بڑے واقعات بھی ہوئے. 70 کے الیکشن کو ہم نے کور کیا، جس میں مساوات میں چلا گیا تھا. میری ڈیوٹی لگی تھی مولانا مودودی کے ووٹ ڈالنے کی، اور حلقہ تھا وہ اچھرا کا، جہاں سے میاں طفیل محمد کھڑے ہوئے تھے شیخ رشید وائس چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین پیپلز پارٹی کے مقابلے میں. اور یہ بڑا مقابلہ تھا. اور اس زمانے میں شیخ رشید یہ وہ والے نہیں ہیں جو آج کے ہیں، اصلی والے شیخ رشید کی میں بات کر رہا ہوں. بابا سوشلزم کہلاتے تھے وہ. تو وہ جو تھے، اور وہ مجھے کہتے تھے زائد تنگ نظر، مذاق میں، چونکہ میں چشمہ لگاتا تھا تو مجھے کہتے تھے او زائد تنگ نظر ادھر آ. تو پھر وہ پیار کرتے تھے اور بات کرتے تھے. بہرحال انہوں نے وہ اس کو بہت بری طرح ہرا دیا میاں طفیل محمد کو. تو اس میں مولانا مودودی ووٹ ڈال رہے ہیں، وہ تصویر میں نے بنائی تھی. یہ بھی تاریخی تصویر تھی، جو بدقسمتی سے یہ جو آپ سامان دیکھ رہے ہیں میرا، ان میں پڑی ہے، اور وہ نیگیٹو گل گئے ہیں. اب 20% سے زیادہ، 22% کے قریب جو میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے نیگیٹو تباہ ہو گئے. باقی ہو رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی ہو جائیں گے کیونکہ یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ ساری اس زمانے میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، جو انڈیا کا ایک جہاز اغوا ہوا تھا جس کا نام گنگا رکھا. اس کو کہتے تھے گنگا طیارہ. گنگا طیارہ اغوا کیس چلا پھر بعد میں. اس میں کشمیری مجاہدین لے آئے تھے، اور انہوں نے اس کو پھر بعد میں آگ لگا دی تھی. مختصر بتا رہا ہوں، ورنہ یہ بڑا پورا ایک واقعہ ہے. اس کے نتیجے میں انڈیا نے
پاکستان کے ہوائی جہازوں کو انڈیا کے اوپر سے گزرنے کی اجازت پہ پابندی لگا دی تھی، جس کے نتیجے میں آپ کا جو سپلائی لائن تھی ایسٹ پاکستان کی وہ کٹ گئی تھی، اور پورا چکر کاٹ کے آپ یہاں سے سری لنکا، پھر سری لنکا سے ڈھاکہ جاتے تھے آپ۔ تو ایک وہ واقعہ ہوا۔ اچھا، شیخ مجیب الرحمن کے جلسہ ہوا گول باغ کہلاتا تھا، جس کو بعد میں بھٹو نے ناصر باغ کا نام رکھا تھا۔ اس میں جلسہ ہوا تھا جس کی شدید مخالفت کی تھی جماعت اسلامی نے کہ ہم یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس جلسے میں مجیب نے کہا تھا کہ یہ جس نے کہا ہے کہ ہم جلسہ ہونے نہیں دیں گے وہ دیکھ لے کہ میں نے یہاں جلسہ کیا، لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اب وہ کبھی میرے علاقے میں جلسہ نہیں کر سکیں گے۔ جماعت کو اس نے کھلی دھمکی دی تھی، اور وہ جلسہ وہاں کرنے کے بعد وہ گیا، پھر وہ آخری جلسہ تھا اس کا۔ سر لوگوں کا ادھر کیا تھا رسپانس؟ کتنے لوگ تھے؟ پورا ناصر باغ بھر گیا تھا، اور اچھی خاصی تعداد۔ بھٹو صاحب نے بھی ناصر باغ میں جلسے کیے ہیں، اب اس سے اندازہ لگا لیں وہ بڑا جلسہ کہلاتا تھا۔ ناصر باغ میں اگر کوئی جلسہ ہوتا تھا بڑا جلسہ کہلاتا تھا۔ بہرحال اس زمانے میں پھر بعد میں جب اس کے 6 نکات پہ پبلک مشتعل تھی، لاہور کی خاص طور پہ پنجاب کی، اسٹوڈنٹ کے ہنگامے بہت ہوئے الیکشن کے بعد 71 میں۔ وہ سارے ہنگامے ہم نے کور کیے، اور روز توڑ پھوڑ لگی ہوتی تھی لاہور میں، فیصل آباد میں، لال پور کہلاتا تھا زمانے میں، اور باقی بڑے شہروں میں، مطلب پنڈی میں۔ توڑ پھوڑ کس حوالے سے تھی کہ 6 نکات کے خلاف؟ مطلب بنگالیوں کے خلاف؟ بنگالی نہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ غدار ہے، مجیب غدار ہے۔ ہاں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تو پنجاب میں تو مجیب کچھ نہیں ہے نا، نہیں ہے، تو توڑ پھوڑ اور یہ کائیں کی ادھر ہو رہی تھی؟ توڑ خانے بھی، جیسے شراب خانے توڑ دیے، برٹش کونسل کو آگ لگا دی، اس طرح بسیں جلا دیں، یہ توڑ پھوڑ تھی ساری، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا۔ تو یہ جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی بھٹو صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا اور وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھٹو کا جو ووٹ بینک تھا وہ پنجاب تھا، سندھ کے ساتھ تو تھا ہی، پنجاب تھا اصل، اور پنجاب کی عوام جو تھی وہ شیخ مجیب کے خلاف تھی۔ تو بھٹو اپنے ووٹ بینک کو دیکھتے ہوئے پولیٹکس کر رہا تھا، وہ اپنی پولیٹکس نہیں کر رہا تھا، وہ عوام کی پولیٹکس کر رہا تھا، اور اس پہ دباؤ تھا بہت۔ تو اس لیے آخری مرتبہ وہ گیا جو ناکام ہو گئی بات چیت، جس میں 5.5 نکات بھٹو صاحب نے کہا کہ میں مان رہا ہوں لیکن آدھا نہیں مانوں گا، اور وہ زمانہ تھا جب یہ ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ ہائی جیکنگ کے 1 دن کے بعد ہی بھٹو ڈھاکہ سے لاہور آئے تھے، اور وہیں پھر ہائی جیکروں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ان سے ہماری بات کرائی جائے، تو پھر بھٹو کو لے گئے تھے، اور پھر انہوں نے بات کی، اور ہائی جیکر سے کہا کہ بھائی آپ عورتوں بچوں کو تو چھوڑو، باقی باتیں پھر بعد میں طے کراتے ہیں آپ کی۔ لیکن وہ بعد میں سازش ہوئی، پھر بھٹو کی جب گورنمنٹ آئی تو بھٹو نے پھر ان کو مقدمہ چڑھایا تھا ان پہ، جس میں بڑا جو ہائی جیکر تھا ہاشم قریشی، اس کو سزا بھی ہوئی تھی۔ اشرف قریشی تو قطعاً اس کو چھوڑ دیا تھا، مقبول بٹ کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ بہت سارے واقعات ہوئے اس زمانے میں جو میں نے وہاں کور کیے 73 تک۔ ایک بات بتائیں، یہ وعدہ ان کو چھوڑنے کے لیے کس نے کیا تھا؟ پھر وعدہ خلافی بھٹو صاحب کے وقت میں کیسے ہوئی؟ نہیں، بھٹو نے ان کو چھوڑنے کا تو نہیں کہا تھا، بھٹو نے تو ان سے بات کی تھی، جو پریشر تھا اس کے اوپر، کیونکہ جس وقت بھٹو صاحب ڈھاکہ سے آ رہے تھے تو ایک کارکنوں کی تعداد اچھی خاصی ایئرپورٹ پہ موجود تھی بھٹو کے استقبال کے لیے۔ جیسے اب یہاں پہ کوئی بھی لیڈر آتا ہے تو لوگ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ۔ اس زمانے میں چونکہ نیا الیکشن جیتا ہوا تھا تو جوش و خروش زیادہ تھا پبلک میں، تو اچھی خاصی تعداد ایئرپورٹ پہ تھی، اور واقعہ بھی ہائی جیکنگ کا ہو چکا تھا، وہ بھی دیکھنے جاتے تھے، اور پابندی تو اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی سیکورٹی کی،
کوئی بھی جا کے اور جہاز کے قریب جا کے کھڑا ہو کے ان سے بات کرنے لگ جاتا تھا، پولیس والے ہٹا دیتے تھے کہ بھائی تھوڑا دور رہو، تھوڑا دور رہو. تو بھٹو کے ساتھ جو بعد میں ایک صحافی تھے خالد حسن، پاکستان ٹائمز کے مشہور جرنلسٹ تھے، جو بعد میں بھٹو صاحب کے پریس سیکرٹری بھی بنے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھٹو جانا نہیں چاہتے تھے ہائی جیکر سے بات کرنے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ مجھے کیوں دھکیل رہے ہیں، لیکن انہیں جانا پڑا کیونکہ لوگوں کا، جن میں اکثریت پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی تھی، کہنا یہی تھا کہ آپ مل لیں ان سے، کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. ہائی جیکر کشمیری تھے نا، اور کشمیر میں بھٹو مقبول تھا بہت. تو بہرحال جو بھی بات تھی وہ ملے تھے. انہوں نے ان کو چھوڑنے کا نہیں کہا تھا، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو آپ چھوڑ دیں، باقی باتیں آپ کی دیکھتے ہیں. یہ بات انہوں نے ضرور کہی تھی، جو ہم نے سنی بھی. میں ایک تجزیہ چاہتا ہوں آپ سے. آپ اس گنگا طیارہ اغوا کیس یا ہائی جیکنگ کیس کو ذہن میں رکھیں. پھر 1981 میں پاکستانی طیارہ ہائی جیک ہوتا ہے، میر مرتضیٰ بھٹو کے سو کالڈ دوست جو ہیں وہ اس کو ہائی جیک کرتے، کابل لے جاتے. تو یہاں پنپ رہی تھی، بن رہی تھی، پروان چڑھ رہی تھی موومنٹ ضیاء الحق کے خلاف. تو اس طیارے کے اغوا سے وہ موومنٹ ٹھنڈی ہو گئی، اور پکڑ دھکڑ ضیاء الحق نے اس ہائی جیکنگ کی روشنی میں بڑھا دی تھی، جو ہمیں یاد بھی ہے. ٹھیک ہے، آئے آپ پیچھے. یہ گنگا طیارہ جو اغوا کیس ہے، اس میں بنگلہ دیش کو جو ترسیل ہے ہوائی وہ بند ہو گئی. تو ایک حساب سے وہ بنگلہ دیش کی موومنٹ کو اغوا بڑھانے کا سبب نہیں بنا، ایک چھوٹے سے ہی پرسنٹیج میں. یہ بہت ساری تجزیے جو بعد میں ہوئے اس میں سب اسی نتیجے پہ پہنچ رہے تھے کہ یہ انڈین انٹیلیجنس کی، جو زمانے میں جو بھی نام ہوگا، رہا ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن انڈین انٹیلیجنس کی کارروائی تھی یہ. کیونکہ اس کے شواہد لوگوں نے یہ دیے کہ یہ جو گنگا طیارہ تھا یہ ایک طرح سے گراؤنڈ کیا جا چکا تھا، کیونکہ پرانا ہو گیا تھا بہت. لیکن اس دن اس کو خاص طور پہ تیار کروایا گیا تھا کہ یہ فلائٹ لے کے جائے گا. ایک نمبر پہلی بات اس پہ. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاشم قریشی تھا جس پہ پاکستان میں بعد میں مقدمہ چلا، یہ ڈبل ایجنٹ تھا. اس کو کشمیری جو لیڈر تھا جے کے این ایل ایف کا، اس وقت جے کے ایل ایف نہیں تھی، جے کے این ایل ایف تھی، نیشنل، یعنی بیچ میں لفظ تھا، جموں کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ. وہ پاکستان میں تھا ان سے پہلے، ہائی جیکروں سے بھی پہلے، اور وہ وہاں سے کشمیری مجاہدین کو بلوا کے اور ٹریننگ دلواتا تھا. پاکستانی فوج کے کچھ لوگ اس کو ٹریننگ ان کو دیتے تھے. یہ حقیقت ہے. مقبول بٹ کے پاس ہاشم قریشی آیا تھا ٹریننگ کے لیے پہلے، اور جس وقت یہ واپس گیا تو بارڈر فورس انڈیا کی جو ہے انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، اس کو جیل قید میں رکھا. 1-1.5 مہینے میں اس نے ڈبل ایجنٹ بننے کا اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے بھی کام کروں گا، اور میں ان کے لیے تو کر ہی رہا ہوں. یہ چھپا ہے، اخبارات میں چھپا ہے، ابھی نیٹ پہ بھی پڑھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہاشم قریشی سے میرا بھی رابطہ ہوا، ابھی ہوا، 6 مہینے پہلے ہوا. واٹس ایپ کے یہی فائدے ہیں. اس کو کتاب لکھ رہا تھا، اس کو یہ تصویریں میں نے جب ڈالی پچھلے سال، اس نے دیکھی ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تو میری کتاب کے لیے بہترین تصویریں ہیں. تو اس نے جو ہے، اب اتفاق دیکھیے، مساوات اخبار میں ہمارے ساتھ ایک رپورٹر تھے خالد چودھری، وہ
جرمن بیوی تھی ان کی. جس زمانے میں یہ صحافیوں کی تحریک چلی انہوں نے بھی گرفتاری دی, وہ جیل میں تھے, سزا ہو گئی ان کو. ہاشم قریشی کو جب پکڑا جیل میں رکھا, وہ بھی اسی سیل میں تھا, دونوں میں دوستی ہو گئی. تو خالد چودھری سے میری بات ہوئی جب, تو پہلے تو خالد چودھری کا ہی مجھے فون آیا تھا کہ بھائی وہ ہاشم قریشی ہے اور وہ کہہ رہا ہے یار یہ تصویریں تو مجھے چاہیے. تو میں نے کہا وہ تم کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا بھائی یہ میرے ساتھ جیل میں تھا اور میں اس کو جن کر کے ڈراتا تھا, رات کو یہ ڈرتا تھا, چیخے مارتا تھا ہاشم قریشی. تو ہنسنے لگا وہ. تو اس نے کہا کہ اس سے اچھی دوستی ہے, تو آپ کو وہ تصویریں دینی ہے, آپ اس کو اس نمبر پہ ڈائریکٹ کر دیں. میں نے کہا اس کو بولو مجھے کال کرے. اس نے اس کو بولا تو کال آ گئی مجھے 2-3 گھنٹے کے بعد. اس سے ہاشم قریشی سے بات ہوئی. اس نے بھی خالد چودھری کا وہی حوالہ دیا کہ یار یہ آدمی بڑا شیطان تھا, مجھے بہت تنگ کرتا تھا, اس سے ہی میں نے تمہاری بات کی تھی, تو یار یہ مجھے تصویریں دے دو. وہ میں نے اس کو یہ تصویریں دی ہیں, اس کی کتاب چھپ گئی ہے, اس میں بھی بہت کچھ اس نے لکھا ہے یہ. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈبل ایجنٹ نہیں تھا. یہ تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم اس ڈبل ایجنٹ کو کریدتے ہیں مزید. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.